رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اپنی موجودگی میں امامت کے لیے چنا ہے کہ یہ واحد وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو پھر ان کی اولاد بھی صحابی ہیں اور ان کے والدین بھی صحابی ہیں۔ تو حضور جب بیمار ہوئے تو ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دیجئے کہ وہ امامت کریں لوگوں کی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تھوڑا تأمل فرمایا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ حضور اگر کسی اور کو یہ حکم فرما دیں تو مناسب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف اپنا باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں محسوس کر رہی تھیں، چونکہ وہ ام المومنین تھیں، اس لیے مومنین کے اور دیگر صحابہ کے جو رویے ہیں اس حوالے سے بھی محسوس کر رہی تھیں کہ اگر حضور کی غیر موجودگی میں میرے والد گرامی کو لوگ دیکھیں گے تو اس سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ یہ کیسا بندہ ہے جن کی وجہ سے حضور ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لیکن حضور نے اس پر اصرار فرمایا، انسسٹ کیا کہ یہی کرو، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نہ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میری مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو اور نہ ہی مومنین اس بات کو پسند فرمائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے جو علماء کے لیے، طلباء کے لیے، پیران اعظام کے لیے، کہ دیکھیے حضور کی نوازشات اور مہربانیاں ان پر بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی حیثیت کو نہیں چھوڑا۔ دیکھیے کہ وہ رشتے میں حضور کے سسر ہیں، کیونکہ ان کی صاحبزادی حضور کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی رشتے میں حضور کے سسر لگتے ہیں، حضرات شیخین، اور حضرات ختنین کا یہ عالم ہے کہ وہ دونوں داماد ہیں، یعنی پہلے دو خلفائے راشدین وہ رشتے میں حضور کے سسر ہیں اور دوسرے دونوں داماد ہیں۔ لیکن یہ چاروں نفوس قدسیہ میں سے کسی نے کبھی حضور کو اپنا رشتہ دار نہیں سمجھا۔ جس نے رشتہ دار سمجھا وہ ابو لہب تھا، اس نے سمجھا نہ رشتہ دار، اسی لیے تو جہنم میں گیا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کبھی اس رشتے کے اینگل سے حضور کو ٹریٹ نہیں کیا، کبھی اس نظریے سے جناب مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے یا جناب عثمان غنی نے حضور کو نہیں دیکھا کہ یہ میرے سسر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضور کا غلام سمجھا ہے، بلکہ حضور کا جب ورود مسعود ہوا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جناب صدیق اکبر تھے، تو سادگی کا یہ عالم تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہ تو کوئی امتیازی نشست پسند فرما رہے تھے اور نہ ہی کوئی ایسی امتیازات حضور کی ذات گرامی میں تھے۔ تو لوگ جو دیکھنے والے تھے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول کون سے ہیں۔ دفعتاً جناب صدیق اکبر نے اپنی چادر سے حضور کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ غلام ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ادب اور محبت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے، تقریباً 2 سال اور 7 ماہ ان کی خلافت ہے، ان 2.5 سالوں میں جب خطبہ ارشاد فرماتے رہے، کبھی بھی ممبر پر اس جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں جناب رسول کریم تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھی، اور پھر صرف انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بعد والے تمام خلفائے راشدین بھی یہی کرتے رہے۔ جہاں پہلے خلیفہ راشد بیٹھتے تھے وہاں بعد والے خلیفہ راشد نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اتنی کتابوں کی آپ پوری گٹھڑی باندھ لیں، گاڑیاں بھر لیں، گھر